جی حدیث نمبر ہے 1606۔ زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن عبیدہ بن سعید بن عاص سے ملا۔ وہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں جنگ بدر کے دن عبیدہ بن سعید بن عاص سے ملا۔ وہ ہتھیاروں میں اس قدر غرق تھا کہ اس کی صرف دونوں آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی کنیت ابو ذات القرش تھی۔ بس اس نے کہا کہ میں ابو ذات القرش ہوں۔ میں نے اس پر اپنے نیزے سے حملہ کیا، اس کی آنکھ پر نیزہ مارا تو وہ مر گیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو میں نے اپنا پاؤں اس کی لاش پہ رکھا اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے بڑی مشکل سے وہ نیزہ اس کی آنکھ سے کھینچ کے نکالا۔ اس کے دونوں کنارے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ بس یہ نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے طلب فرما لیا، میں نے آپ کو دے دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے پھر لے لیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ مجھ سے لے لیا، میں نے انہیں دے دیا۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی نیزہ مجھ سے مانگا، میں نے انہیں دے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو میں نے لے لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مانگا تو میں نے انہیں دے دیا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے پاس رہا۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے مانگ لیا اور وہ ان کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ البتہ یہ جس شخص کو انہوں نے بدر کے دن قتل کیا یہ تھا مشہور شاہ سوار مکہ کا مشرک عبیدہ بن عاص بن امیہ بن عبد شمس اس کا نام تھا۔ اموی خاندان سے تھا، قریشی تھا اور کنانی تھا، بنو کنانا کے قبیلے سے تھا۔ اس کی والدہ جو تھی وہ مخزومیہ قبیلے سے تھی، بنت مغیرہ ان کا نام تھا۔ یہ بھی قریش کا ایک معزز خاندان تھا۔ ان کے بھائی خالد بن سعید رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول تھے، ان کا یہ بھائی تھا عبیدہ بن سعید بن عاص۔ بدر کے دن یہ اس قدر ہتھیاروں سے لیس آیا کہ زریں پہنی ہوئی تھی، جنگی خود چہرے پہ تک پہ چڑھایا ہوا تھا، سوائے آنکھوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا پورے بدن پر۔ اس کی کنیت ابو ذات القرش تھی اور اس نے للکار کے کہا، لوگوں کو پیغام دیا کہ میں ابو ذات القرش ہوں، میرا مقابلہ کوئی کر کے دکھائے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے تاک کے نیزہ پھینکا اس کی طرف جو اس کی آنکھ میں جا کے لگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اتنا تاک کے نیزہ مارا اور اتنی طاقتور سے پھینکا کہ وہ اس کی آنکھ کے اس سوراخ میں لگا جا کے اور وہ کھب گیا اس قدر۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی گری ہوئی لاش کے اوپر اپنے دونوں پیر رکھ کے ہاتھ لمبے کر کے اس نیزے کو زور سے کھینچا، اس کے دونوں کنارے مڑ گئے ہوئے تھے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ مجھ سے طلب فرما لیا، آپ نے فرمایا مجھے دے دو، تو میں نے ان کو دے دیا۔ یہ یادگار کے طور پہ رکھا جاتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ گھوڑے، وہ سواریاں، وہ چیزیں جو کسی بہترین شاہ سوار کے استعمال میں رکھی آ جائیں، پھر دنیا ان کی قیمت لگاتی ہے جس سے کوئی بڑا کام لیا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کو اہمیت دی، اپنے پاس بطور علامت رکھا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رہنے دیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کے پاس رہا وہ نیزہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر ان کی آل کے پاس بھی رہا۔ پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان کی آل سے واپس لے لیا اور انہوں نے واپس کر دیا، اور اس وقت تک انہی کے پاس رہا، حضرت زبیر کے پاس، جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف ہم کر لیتے ہیں۔ یہ بھی قریش کے خاندان کے مشہور شاہ سوار، بہادر، نڈر، شجاع، طاقتور انسانوں میں سے تھے۔ ان کا نام زبیر تھا، کنیت ابو عبداللہ، اور ان کا لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کا نام عوام بن خویلد جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو صفیہ کے بیٹے تھے، صفیہ بنت عبد المطلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں یہ حضرت زبیر بن عوام. کتنی معتبر ترین نسبتیں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے مہاجرین کے ہاں، اور یہود کا یہ نظریہ یا پھیلائی ہوئی افواہ ختم ہوئی کہ انہوں نے جادو کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیدا فرمایا تھا سب سے پہلے، جس سے پتہ چلا کہ جادو کے زور سے اولاد کی بندش ممکن نہیں ہے. اتنی معتبر ترین نسبتیں ان کے حصے میں آئیں، اور خود بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں شمار ہوتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا. ہجرت سے تقریباً 26 برس قبل پیدا ہوئے اور 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. حبشہ کی طرف ہجرت کی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، پھر اذن رسول ہوا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. 2 ہجرتیں حصے میں آئیں، 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر بدر میں بھی شریک ہوئے. بدری صحابی بھی ہیں. کتنی فضیلتیں، کتنی عظمتیں اللہ نے اس ہستی میں جمع فرما دی، کتنی نسبتیں، سبحان اللہ. دین اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی بھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہی ہیں. تمام جنگوں میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دستے کے علمبردار بھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. نبی پاک کے دستے کا جھنڈا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا فتح مکہ کے وقت. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت، ان کو خلیفہ کی بیعت کی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے. پھر ان کے ساتھ شریک رہے ان کی خلافت کے معاملات میں بھی، اور جب ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، تو اس کے بعد وہ نیزہ جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دے دیا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ طلب فرما لیا تھا. یہ ان کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ ان کے نیزہ جو تھا وہ بطور علامت بہادری کی تمام خلفائے راشدین کے پاس رہا جب تک وہ حیات رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نیزے کو اپنے پاس رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اپنی شہادت سے قبل 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بلولو فیروز نامی شخص نے جب حملہ کیا، مجوسی نے، فجر کی نماز کے وقت، اس سے ان کی انتڑیاں بھی کٹ گئی تھی، جو بھی انہیں دوا پلائی جاتی پیٹ کے راستے باہر نکل آتی تھی، تو اس وقت انہیں پتہ چل گیا، محسوس ہوا کہ علاج ممکن نہیں، شہادت قریب ہے. تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، تمام کے تمام عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق خود زخمی حالت میں شہادت کے منتظر تھے، اور اپنے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس سے خارج رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ صحابی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ عمر نے اپنے بہنوئی کو خلافت کے لیے نامزد کیا ہے، بلکہ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نامزد کر جائیں. تو فرمانے لگے عبداللہ وہ ہے جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے، نعوذ باللہ. یہ نہیں، انہوں نے کچھ ایسے کہا تھا کہ عبداللہ تو وہ ہے، اس کو بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، وہ خلافت کا منصب کیسے سنبھال سکتا ہے. دراصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. آداب جو ہیں وہ یہی سکھائے گئے، ہمارے ہاں تو خیال نہیں رکھا جاتا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. البتہ یہ جو 6 رکنی کمیٹی تھی، اس کا پھر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں دیا تھا کہ میں انہیں اپنی طرف سے خلیفہ نامزد کرتا ہوں. حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غالباً رائے دی تھی کہ یوں تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا، ایسا کرتے ہیں ہم میں سے کوئی دستبردار ہو جائے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حکومت سے خود کو نامزدگی سے نکالتا ہوں، تو اور میں اپنا حق جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سونپتا ہوں. پھر اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں رہ گئے، تو پھر انہوں نے اپنا ووٹ جو تھا حضرت علی کے حق میں دیا اور دوسرے اصحاب نے حضرت عثمان کے حق میں. تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. جب لیکن جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی دعوت کو لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ، عمر بن عاص، تو اس وقت میں حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت علی کے خلاف میدان جنگ میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ اس لیے بھی دے رہے تھے کہ وہ امہات المومنین تھیں، دوسرا یہ کہ ان کی خالہ بھی تھیں، خالہ نہیں ان کی بہن کی بیوی کی بہن تھیں یعنی کہ. تو اس وقت میں یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ زبیر تم ایک وقت آئے گا، اپنی تلوار کو یہ لہرا رہے تھے یا کچھ ایسا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا تم اپنی تلوار، حدیث کا مفہوم ہے، علی کے خلاف اٹھاؤ گے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں تلوار اٹھاؤں، یہ ناممکن ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آئے، تو ان کو یہ نبی پاک کا ارشاد یاد دلایا گیا جو صلح کروانے والے صحابہ کرام تھے ان کی طرف سے. تو یہ اس سے علیحدہ ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ سے اس حصے سے علیحدہ ہو گئے. اور جو فتنہ پرور لوگ بیچ میں شامل تھے جو کہ باغی تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اور قاتلین کا پتہ نہ چلایا جا سکے، وہ ان میں سے ایک شخص جس کا نام جرموز تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر صحابہ کے سمجھانے پہ، نبی پاک کا فرمان یاد دلانے پہ واپس پلٹ گئے اور ایک میدان میں جا کر نماز ادا کرنے لگے. تو وہ جرموز نامی شخص جو باغیوں میں سے تھا وہ بھی ساتھ ساتھ تھا. حضرت طلحہ نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے، میرے ساتھ کیوں آ رہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی معیت میں یعنی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جیسے ہی نماز کی حالت میں سجدے میں یا رکوع میں گئے تو اس نے وار کیا اور انہیں شہید کر دیا. کچھ لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اسی بات کو لے کر اور بھی بہت سی روایات کو جمع کر کے نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں باغیوں کا گروہ بھی تھا، کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قول اسد الغابہ میں موجود ہے اور دیگر کتب تاریخ میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کو جہنم کی بشارت دینے والا خود جہنمی ہے، یا یہ الفاظ آتے ہیں کہ زبیر کو جہنم کی بشارت دینے والا خود جہنم میں جائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اپنا اعتقاد ظاہر فرماتے ہیں. کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، وہ سابقون الاولون میں سے تھے، وہ حواری رسول تھے، وہ بدری صحابی تھے، وہ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے تھے اور وہ دین حق پر قائم رہے. جیسے انہیں پیغمبر کا فرمان یاد دلایا گیا کہ علی کے خلاف رضی اللہ عنہ کے آپ تلوار اٹھائیں گے، تو انہوں نے اس جنگ سے ہی علیحدگی اختیار کر لی تھی جس میں تلوار اٹھائی جا رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ دین حق پر قائم تھے، حق کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے.